دوستوں کیا آپ اپنی پوری زندگی کسی باکس کے اندر گزارنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اس کا سائز صرف اتنا ہو کہ آپ کی باڈی اس پہ مشکل سے صرف فٹ آ سکے؟ کیسا محسوس ہوگا کہ آپ اس باکس کے بنا نہ کچھ کھا سکیں اور نہ ہی موو کر سکتے ہوں اور نہ ہی اس باکس کے بنا سانس لے پائیں؟ یہ کسی ہارر مووی کا سین دکھائی دیتا ہے، مگر شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ بھیانک خواب اس شخص پال کے لیے حقیقت بن چکا تھا۔ 1972 کے بعد سے اب تک اس نے ہر روز صبح جاگنے کے بعد اپنے آپ کو اس مشین میں قید پایا۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں اس شخص کی زندگی کے بارے میں جاننا پڑے گا، جس نے تقریباً اپنی زندگی کے 70 سال اس باکس میں گزار دیے۔ پولیو، جس کی فل فارم پولیومائلیٹس ہے، اور یہ تھریٹننگ ڈیزیز انسانی جسم کے اسپائنل کارڈ کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ایکسٹریم کیسز میں یہ انسانوں میں پیرالائسس کی بیماری پیدا کر دیتی ہے، جسے انسان ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں بے حد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری ہر 200 میں سے ایک شخص کو ہوتی ہے، اور ویکنس کی بنا پر مسلز بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پیرالائسس کے بعد بہت سے پیشنٹس نہ تو خود کھا پاتے ہیں اور نہ ہی چل پاتے ہیں، ایون وہ سانس بھی خود سے نہیں لے پاتے۔ اور سیڈلی پال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی میٹر پیش آیا، مگر وہ اتنے لمبے عرصے تک ہی کیوں اس میں رہا۔ اور پولیو کی بیماری ایجپٹینز کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ نیو یارک میں 60,000 لوگوں کی موت کے بعد لوگوں نے شہر چھوڑ کر ویرانے میں رہنا شروع کر دیا۔ اس مشین کو استعمال کر کے اس زمانے میں اس بیماری کو ختم کیا جاتا تھا، اور یہ مشین بہت زیادہ ایکسپینسو تھی۔ اس جیسے اور بھی کئی بچے تھے جو اس مشین کی مرہون محنت صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے، مگر پال ابھی تک وہیں کا وہیں تھا۔ اس سب کے بعد پال نے اس مشین کے بغیر سانس لینا کچھ حد تک سیکھ لیا تھا۔ 1916 میں جان ہیون امرسن نامی اس بندے نے پولیو کا بہت ہی انوکھا طریقہ ریکمینڈ کیا۔ اس کے مطابق اگر المنڈ کے پانی میں کرنٹ لگا دیا جائے تو پولیو کو روکا جا سکتا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے طریقے ایجاد کیے گئے جنہوں نے پیشنٹ کی کنڈیشن کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ 1916 میں ایک امریکن فزیولوجسٹ نے ایڈرینالین کو سکسیسفلی منکیز میں انجیکٹ کرنے کے بعد 45 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ فلپ اور لوئس نامی ان لوگوں نے پولیو سے بچنے کے لیے ایک مشین تیار کی تاکہ زیادہ عرصے تک کسی پیشنٹ کو زندہ رکھا جا سکے اور اس کی بیماری کو ریکور کیا جا سکے۔ اس مشین میں 2 ویکیوم کلینر لگائے گئے جنہیں میٹل کے باکس سے سیل کیا گیا تھا، اور وہ سانس لینے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ اس مشین کا نام ڈرنکر ریسپائریٹر رکھا گیا۔ پال کے فادر نے اس کے لیے اسپیشل کھلونے بنوائے جسے وہ منہ کی مدد سے کھیل سکے۔ اسی بہانے پال نے پینٹنگ کرنا کچھ حد تک سیکھ لیا تھا۔ پال نے اس طرح اکنامکس اور فائنانس میں ڈگری حاصل کر لی۔ اگر آپ یا میں پال کی جگہ ہوتے تو شاید کب کی ہار مان چکے ہوتے، مگر پال نے ہار نہ مانتے ہوئے اپنے ماؤتھ سے ٹائپنگ کر کے لاء میں PhD ڈگری حاصل کر لی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کی ہاسٹل میں اپنی مشین سمیت رہا۔ صرف یہی نہیں، پال نے 1978 میں ایز اے لائر جاب بھی سٹارٹ کر دی اور اپنی لائف میں آنے والی سب obstacles کو پار کرتا چلا گیا۔ پیدا ہونے سے اب تک پال اپنی مشین پر ریلائی کر رہا تھا، جو کہ 70 سال بنتے ہیں، اور اس کا کھانا پینا سب کچھ اس مشین کی مدد سے پاسبل تھا۔ اسے روٹری کلب کی جانب سے ایکسپٹ کیا گیا تاکہ پولیو کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہ اب تک کی گلوبل انسپائریشن میں سے ایک بن چکا تھا، مگر اتنے ڈونیشنز کے بعد پولیو ڈیزیز ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا۔ لوگ اسے تنگ آ چکے تھے۔ تب 1952 میں ایک سائنٹسٹ جانس نے نیو فارمولا منکی میں انجیکٹ کر کے پولیو وائرس کا کیور ڈھونڈ نکالا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں میں اس کو ٹرائی کیا اور اس کی سکسیس کے بعد پال پر ٹرائی کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور سائنٹسٹ البرٹ سابن نے اس کی ایڈوانس ڈراپ فارم پروڈیوس کر لی، جس کے بعد کیسز ملینز کے بجائے صرف 400 رہ گئے۔ آج بھی ہم اپنے ارد گرد بہت سے پولیو پیشنٹس دیکھتے ہیں، مگر پال کے لیے پولیو ایک ٹف لائف چینجنگ ڈیزیز تھا، اور پال نے پوری دنیا کو یہ پروف کر دیا کہ اگر آپ کے راستے میں کوئی مشکلات آئیں تو وہ آپ کی لگن اور ہارڈ ورک کی بیس پر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ آج کل کی اس ٹفیسٹ لائف میں یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔